بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں چند ایک سوالات کے ساتھ، جو کہ ایران کے حوالے سے اور بالخصوص جس طرح کے پورے ورلڈ میں یہ موضوع جو ہے وہ قابل ذکر بھی ہے، اور زیادہ تعداد میں اس کے بارے میں بحث و مباحثہ اور اپنی آراء جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ فی الوقت جو ہے یہاں پہ میں ایران میں ہی موجود ہوں اور طالب علم ہوں یہاں حوزہ علمیہ قم میں، اور چونکہ ہمارے جاننے والے عزیز و اقربا اور زائرین مومنین جن سے ہمارا رابطہ رہتا ہے وقتاً فوقتاً، وہ حرم امام رضا اور حرم سیدہ معصومہ قم کے حوالے سے اور عراق کے حوالے سے اور باقی تمام مقامات مقدسات کے حوالے سے کافی نگران بھی رہتے ہیں اور پریشان بھی، اور کچھ سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور خاص کر وہ سوالات کے جو کہ اب اس موذی مرض جو کہ کرونا وائرس ہے، اس حوالے سے جو مومنین اور فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو متاثر ہوئے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی اس وبا کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کو تدفین، غسل، کفن کے حوالے سے کافی سوالات جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہیں، جنہوں نے بار بار رابطہ بھی کیا اور حکم بھی دیا کافی ساری معلومات کے لیے۔ تو مفصلاً ایک ایسی ویڈیو جو کلپ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، تاکہ حالات حاضرہ سے آپ کو متوجہ بھی کیا جائے، آگاہ بھی کیا جائے، اور آپ تک کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ جو آپ کے اذہان مبارک میں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کسی حد تک کوشش ہم کریں گے کہ ان کو ہم دور کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تیمم اور غسل اور کفن کے حوالے سے جو اس موذی مرض میں مبتلا تھے اور خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اس حوالے سے بھی تمام مراجع عظام کی نظر میں اور علماء سے بھی ایک درس طلبگی حاصل کر کے آپ تک جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ تک منتقل کریں، پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے تمام مومنین اور جاننے والے لوگوں تک بھی ضرور انشاءاللہ شیئر کریں گے، تاکہ ان کو اس مشکل سے جو ہے وہ دوچار نہ ہوں، اور جتنا حتی الامکان ممکن ہو سکے وہ ان معلومات سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ کوشش و کاوش جو ہے وہ مدرسہ علمیہ باب الحویج فاؤنڈیشن قم المقدس ایران پنجاب پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور کسی بھی شرعی دینی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر جوائن کر سکتے ہیں 00989109998710 کے اوپر آپ رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات یا کسی بھی حوالے سے اسلامکلی انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں، یا مقامات مقدسات کے حوالے سے، یا آپ کا کوئی بھی شرعی سوال ہو، آپ پر وقت حاصل جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چونکہ جو یہ مرض ہے کافی دنوں سے یہاں پر ایران میں جو ہے وہ اس میں کافی سارے جو ایرانی لوگ ہیں مبتلا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ اب جو کنڈیشن ہے اس وقت چائنا کے بعد جو سب سے زیادہ جو اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں مریض، وہ اٹلی اور ایران کا جو ہے ذکر خاصا کیا جاتا ہے، اور ہماری جو میڈیا ہے کافی سارے کلپس اور روزانہ کی خبریں جو ہم سنتے ہیں اس میں جس طرح سے ایران کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو یہ چیز ضرور آپ کے اذہان مبارک میں ہو کہ چونکہ جتنا پریشر میڈیا کے اوپر ہے، اور جتنا یہودی برطانیہ MI6 اور اس طرح کی ایجنسیاں جو ہے وہ جو کام کرتی ہیں، اور اس کو اکنومیکلی اور اقتصاد اور معیشت کے حوالے سے بھی فنینشلی بھی اس کو جتنا ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی یہ ناکام کوشش جو ہے وہ نامراد ہوگی۔ لیکن بہرحال چونکہ مرض ہے ہر جگہ پہ، بالخصوص پاکستان میں بھی کافی سارے مریض جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، بالخصوص جو ایران میں ہیں تقریباً جو ہے ٹوٹل جو مریض ہیں وہ تقریباً 2200 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، ان کے اپنے شبکہ کے مطابق، جو کہ آج کی تازہ تر اطلاعات اور معلومات کے مطابق ہے، اور تقریباً جو ہے 1556 افراد جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور تقریباً 985 افراد جو ہے وہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، اور تقریباً 40% جو ہے وہ ان کے 40% جو ان کی آبادی ہے اس کے مکمل ٹیسٹ جو ہے اسکریننگ وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کر لی ہے، اور وہ نیگیٹو آئے ہیں اس
40% کی جو انہوں نے ابھی تک ٹیسٹ کر لیے ہیں، اور تقریباً 30% جو بیڈ ہیں ان کے ابھی خالی ہیں، اور انہوں نے کنٹرول بھی کر لیا ہے تقریباً۔ یہاں جو ایران کے صدر ہیں ڈاکٹر حسن روحانی، ان کے مطابق 7,500 سے زائد جو ہے وہ صحت یاب بھی جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جو اس وقت اور پچھلی رپورٹ کے مطابق اب تک جو ٹوٹل ہے تقریباً 7,500 افراد جو ہے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا، اور خاص کر انہوں نے بتایا کہ 70% جو ہے وہ سفر پر جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور عوام نے اس میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکیوں اور جو زائرین یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی بھرپور جو ہے وہ تعاون بھی کیا جائے، اور جب تک وہ صحت یاب نہ ہوں ان کی مکمل جو ہے وہ حفاظت بھی اور ادویات اور تمام تر سہولیات جو ہے وہ ان کو مہیا کی جائیں، جب تک کہ وہ صحت یاب ہو جائیں تو ان کو ان کے ملک واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اور خاص کر یہ کہ کچھ میڈیا کے لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان سفارش کرے امریکہ کو کہ وہ ایران کی مدد کرے، تو یہ ایک بہت ہی انتہائی غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ میں ضرور اس نقطے کی طرف آپ کو صرف چند ہی سیکنڈ میں جو ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ چیز ضرور ملوز خاطر ہے، جہاں پر ڈاکٹر حسن روحانی نے یہ بیان دیا ہے، اور یہاں ان کے میڈیا پر بھی اور ان کی ویب سائٹس پر بھی جا کر آپ ان کا بیان جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور آن دی ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان سفارش کرے اور جو ہے وہ امریکہ جو ہے ان کی مدد کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ آن دی ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، خود امریکہ نے ہی جو ہے وہ ایران کو یہ آفر کی ہے کہ اگر ایران چاہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور آبر معظم نے حالیہ جمعہ کے خطبے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی عوام کی خود حفاظت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بر وقت ہم نے ان کے لیے اتنی سہولیات اور اتنی فیسلٹیز جو ہے وہ مہیا کی ہیں کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ اب اس بیماری سے جو ہے وہ محفوظ بھی ہیں اور صحت یاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت جو ڈاکٹر حسن روحانی نے مطالبہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ چونکہ پاکستان کا ایک اچھا خاصا سفارتی محاذ پر ایک اثر رسوخ بھی ہے، اور ثالثی کے اعتبار سے بھی سعودیہ اور ایران کے معاملات پر بھی، اور تقریباً امریکہ اور ایران کے درمیان بھی ایک اچھا خاصا کردار جو ہے پاکستان کا رہا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر حسن روحانی نے یہ فرمایا کہ آپ امریکہ سے کہیں کہ ہمارے اوپر جو کہ مئی 2018 میں ایٹمی سمجھوتے کے برخلاف ان تمام جو پابندیاں تھیں ان کو دوبارہ پھر زیادہ کیا گیا، اور بہت ہائی لائٹ کر کے ایران کو جو ہے اکنامیکلی اور فائنینشلی حوالے سے بھی، اور بیرونی جو خرید و فروخت کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی اس میں مزید اضافہ کیا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر حسن روحانی نے پاکستان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ امریکہ سے کہے کہ ان کے اوپر لگائی گئی پابندیاں جو ہے وہ حقوق انسانی کے علمبردار ہونے کے ناطے کم از کم وہ جو خالی دعوے کرتے ہیں اس اعتبار سے کم از کم ایران کے اوپر لگائی گئی پابندیوں کو جو ہٹایا جائے، تاکہ ہم اپنی لیے جو دوائیاں جو ادویات ہیں یا کچھ ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں وہ ہم ان ممالک سے لے کر اپنی عوام تک جو ہے وہ سہولیات مہیا کر سکیں، نہ یہ کہ وہ مدد اس عنوان سے طلب کی گئی جس عنوان سے جو ہے وہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھیک مانگ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ایسا ویسا۔ تو بہرحال یہ کوئی موافقت اور مخالفت میں یہ چیز یا یہ کلپ یا یہ گفتگو جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوں، بہرحال جو حقیقت کے اوپر مبنی کچھ چیزیں ہیں ان کی طرف میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے زیادہ جو پاکستان کی سچویشن بھی ہے ان کے لیے بھی اور ان تمام مومنین کے لیے بھی جو ابھی تک بھی ہمارے پاکستان میں عزیز و اقربا بھی ہیں، ان تک بھی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو انہوں نے ابھی تک اس بیماری کو جو ہے وہ مذاق میں لیا ہوا ہے اور اس کے اوپر احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو احتیاط بھی کریں۔ جہاں تک ایران کی صورتحال ہے، یہاں پر حرم میں مبارک حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حرم بی بی سیدہ معصومہ ہے، تو مکمل طور پر اس کو بند نہیں کیا گیا ہے، اس کو خاص وقت میں کھولتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جو جمعیت ہے، جو اجتماع ہے، لوگوں کا رش ہے وہ زیادہ نہ ہو، تاکہ بیماری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہ پھیلے ان لوگوں کی وجہ سے کہ چونکہ 40% اسکریننگ ہو چکی ہے اور باقی جو تقریباً 80% لوگ ہیں ان کی اسکریننگ نہیں ہوئی ہے، نہیں پتہ نہیں معلوم کہ کون لوگ اس وبا سے مبتلا ہیں اور مریض ہیں، تو ان وجہ سے کہ کہیں آتے جاتے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے جو ہے وہ اس بیماری میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ جہاں پر یہ
تاثر دیا جا رہا ہے کہ حرم ہیں اور وہاں پر بیماری نہیں شفا، وہ ایک اپنی جگہ پہ شفا واقعاً ہے، ایسی بات نہیں۔ ہم اتنا اعتقاد ضرور رکھتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں بھی علم کے سائے میں بیٹھ کر مصلی بچھا کر خدا سے دعا مانگے تو خدا کی ذات ہماری دعا کو رد نہیں کرے گی بے تو فعل محمد و آل محمد، چونکہ خدا فرماتا ہے وابتغوا علیہ وسیلہ، وسیلہ کے ذریعے مجھ اللہ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر علماء بھی اور مراجع عظام بھی وقتاً فوقتاً حرم میں جاتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اور بالخصوص عراق میں بھی آیت اللہ سستانی صاحب حفظ اللہ جو ہے وہ حرم میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی گئے، وہاں مومنین کے لیے دعا بھی کی، اور میں آپ تمام مومنین کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور بالخصوص تمام ان لوگوں سے کہ جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، ذکر محمد و آل محمد جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بھی محفل بنا کر محمد و آل محمد کے ذکر کا پرچار کریں اور ان سے جو ہے وہ دعا بھی طلب کریں۔ اور یہاں پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم بھی مکمل جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا، خاص وقت میں کھولا جاتا ہے جہاں پر مومنین اور زائرین اور اہل مشہد اور اہل قم جو ہے وہ جا کر زیارت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور خاص کر ایران نے جو ہے تقریباً 85,000 85,000 جو ہے وہ 85,000 لوگ جو تھانوں میں قید تھے ان کو ان کی قید کو ختم کر کے ان کو جو ہے وہ انہوں نے رہا کر دیا ہے، اور چونکہ مناسبت نوروز بھی ہے جس کی وجہ سے مشہد، قم، تہران یا جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہ لوگ اپنے آبائی علاقوں کی طرف جو ہے منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ گلیاں سنسان ہیں فلاں ایسا، یا جو ہے لوگ نہیں آتے یا اس طرح، ویسے بھی نوروز ہے، چونکہ نوروز میں ویسے بھی 13 بدر تک تقریباً عوام اور پبلک جو ایرانی پبلک ہے وہ تقریباً اپنے آبائی گاؤں میں اور اپنے والدین کے پاس، بزرگوں کے پاس، اور جو ان کے پرانے گھر ہوتے ہیں یا جو پرانے گاؤں سے اٹھ کے یہاں قم میں، مشہد میں یا بڑے شہروں میں آ کے یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گاؤں میں وہاں پر جاتے ہیں اور اپنی چھٹیاں جو ہے وہیں پہ گزارتے ہیں۔ اور یہاں جنرل محمد باقری جو ہے جو سربراہ ہیں مسلح افواج کو حکم دیا ہے کہ وہ عوام کی بھرپور جو ہے وہ مدد بھی کریں اور ان کو جتنی سہولیات جو ہے وہ میسر کر سکتے ہیں وہ بھی بر وقت جو ہے وہ میسر کرتے رہیں، اور بالخصوص جو ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظر ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ضرور حتمن ہے، اور انہی سے ہی ہم دعا کریں اور انہی سے ہی ہم مدد جو ہے وہ طلب کریں، بالخصوص جو ہے وہ ضرور ہماری مدد جو ہے وہ فرمائیں گے، اور ہم ان کی نگاہ نظر سے جو ہے وہ دور نہیں ہیں۔ اور ان تینوں گوترس کا بیان بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ حمایت کی ہے، جواد ظریف جو یہاں کے وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے ذکر کیا اپنی پریس میں، اور اقوام متحدہ کو بھی متوجہ کیا کہ یہاں پہ ایران میں جتنے مریض ہیں اور یہاں پر جو دوائیوں کی مشکلات ہیں ان کو جو ہے برطرف کیا جائے۔ تو وہاں پر اینٹینو گوتریس کا بیان بھی ہے اور انہوں نے حمایت کی کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کی عوام کتنی مشکلات میں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور کافی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اس وبا کی وجہ سے مبتلا ہوئی ہے اور جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ کافی سارے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، اور مزید تعداد جو ہے وہ ان کے میڈیا کے مطابق کنٹرول کیا گیا ہے، اور مزید جو تعداد ہے وہ اب نہیں بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے بیماری کے اوپر خاصا کنٹرول بھی کر ہے۔ اور ایک دوائی جو ہے انہوں نے جو بنائی ہے، تقریباً ان کے جو وزیر صحت ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً آئندہ 2 ہفتے میں اس دوائی کو جو ہے وہ یہ لانچ کریں گے، جس کا نام انہوں نے اینٹی کورونا کے نام سے جو ہے وہ رکھا ہے، اور اس کی کیپچر بھی اور اس کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالی ہیں، آپ خود بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس کے بعد جو تمام تقریباتی مقامات ہیں، شاپنگ سینٹر ہیں، یونیورسٹیاں وغیرہ ہیں، پبلک پلیس ہیں، وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ممنوعیہ بورڈ بھی لگا دیے ہیں، حرم، دکان اور ہر جگہ جو ہے یہ ماسک بھی وہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے، اور ہینڈ واش جو ہے وہاں پہ اس کا بھی استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ صفائی ویسے بھی آلریڈی جتنے بھی زائرین یا جتنے لوگ ایران آ چکے ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ صفائی کا کتنا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور حرم مقدس ہے یا جہاں جس جگہ پہ بھی مسجد میں آپ جائیں، جہاں جس شاپ دکان کی طرف بھی آپ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک احتیاطی چیزیں جہاں جہاں بھی ہیں وہ مہیا جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ جو ان کے متاثرہ شہر ہیں اس میں گیلان ہے، کرمانشاہ ہے، اصفہان، فارس، بوشہر، سمنان، سیستان بلوچستان، مشہد، تہران اور قم جو ہیں، اور سب سے زیادہ مشہد، قم اور تہران جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور سب سے ان سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ گیلان اور کرمانشاہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے سننے کو ملی ہے ان کے میڈیا کے مطابق۔ اور تقریباً جامعۃ المصطفیٰ کے پاکستانی طالب علم جو کہ تقریباً ہماری معلومات کے مطابق جو ہے وہ 6,785 طالب علم ہیں، جن میں سے
جو ہے 2375 طالب علم جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں، اور باقی جتنے طلباء کرام ہیں، فضلاء کرام ہیں اور فارغ التحصیل ہیں یا بزرگان ہیں، وہ یہاں پہ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور اپنے گھروں میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کر بھی رہے ہیں، اور میری امید ہے کہ وہ عمل کرتے بھی رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کے جو وزیر صحت ہیں انہوں نے بھی کہا، اور بالخصوص جو ہے رہبر معظم کا حالیہ جمعہ کے خطبے میں بھی انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو بیماری ہے اس کو سننے میں آیا ہے، انہوں نے جو الفاظ فرمائے میں انہی کو ہی کوٹ کروں گا کہ سننے میں آیا ہے کہ کیونکہ ایران ہے یا جتنی بھی ورلڈ میں اس وبا کو پھیلایا گیا ہے، اور جو بھی پھیلانے والے عناصر ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور جتنی بھی خالق انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ اس کے جواب دہ جو ہے وہ ضرور ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ بایولوجیکل جو ہے حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لفظ کی طرف خاصا یہ لفظ قابل توجہ ہے کہ کوئی عام شخصیت یہ لفظ استعمال نہیں کر رہی ہے، بالکل ناپ تول کر، اور جن کے بیان کو اور جن کے لفظوں کو جو ہے دشمن جو ہے وہ کتنی حد تک گھبرا جاتا ہے اور سوچ سمجھ کر اس کے اوپر قدم لیتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت اس نے اس طرح کا لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال کیا ہے۔ تو یہ بایولوجیکل کا لفظ استعمال کرنا رہبر معظم کا تو یہ واقعا ایک قابل فکر جملہ بھی ہے، اور یہاں پر گلیوں میں بھی، سڑکوں کے اوپر، گھروں میں بھی آ کر جو ہے حکومت کی طرف سے سپرے بھی کیا گیا، اور جو فی الحال جو لازمی ضروریاتی چیزیں تھیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے پہنچائیں، اور جو احتیاطی تدابیر کے پمفلٹ تھے، کچھ معلوماتی چیزیں تھیں جس سے اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے، وہ بھی گھروں تک پہنچایا گیا اور تقسیم کیا گیا، اور دیواروں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ سپرے وغیرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے میں ان چیزوں کی طرف ضرور میں آنا چاہوں گا جہاں پر ہمارے مومنین اور زائرین نے جو ہے وہ سوال بھی کیا، اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے کہ جہاں پر مومنین جو ہے وہ اس وبا سے انتقال فرما گئے ہیں، اور خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مراجع عظام کے نزدیک یہاں ایران میں جتنے بھی مراجع عظام ہیں، اور یہاں پر بالخصوص جو ہے وہ آپ نیٹ کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں، انہوں نے ویڈیو خود بھی جو ہے وہ جاری کی ہے جس میں جس طریقے سے غسل دیا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں وہ آدمی کے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ وائرس جو ہے اس جو غسل دینے والا غسال ہے اس کو اگر وہ متاثر کر سکتا ہے، اور اس کو کنفرم یقین ہے کہ اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کی جان جا سکتی ہے، تو اسے جو ہے وہ غسل نہ دیا جائے، اسے تیمم دیا جائے، تیمم کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ اس کے تمام واجبات کو ادا کر کے اس کی جو ہے وہ تدفین کی جائے۔ اور جہاں تک غسل دینے کی ہے تو وہاں یہاں جو ایران میں سچویشن ہے وہاں پر ماسک وغیرہ بھی اور اینٹی کورونا جو ان کے جو بھی آلہ جات ہیں جن کو پہن کر یہ غسل دیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے ایک جگہ انہوں نے مخصوص بنائی ہوئی جہاں پر ان تمام مریضوں کو جو کورونا میں مبتلا تھے اور کورونا کی مرض میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو وہاں اس سینٹر میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر مخصوص بالخصوص علماء معممین جو ہے وہاں پر وہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پر وہ جو آلہ جات ہیں ان کو پہن کر اور ان کپڑوں کو پہن کر جو ہے وہاں پر ان کو باقاعدہ غسل دے کر ان کی جنازہ اور ان کی تدفین جو ہے باقاعدہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں اب جو ہے وہ گرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور بغیر غسل اور بغیر جو ہے کسی تدفین کے، تو یہ چیز ضرور ذہن میں رہے کہ یہ اسلامی ریاست بھی ہے اور سب سے زیادہ اسلام کا علم بردار بھی رہا ہے، اور بالخصوص فقہ جعفریہ کے جتنے بھی علماء مراجع عظام ہیں وہ ان چیزوں کو ضرور ذہن میں اور ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ فقہ کے مطابق اور محمد و آل محمد کی فرامین کی روشنی میں جتنا بھی حتی الامکان ہو سکتا ہے شریعت کو ضرور فالو کیا جاتا ہے، اور یہاں پر تمام مومنین کو جو غسل اور تیمم اور جس طریقے سے بھی حتی الامکان ممکن ہو سکتا ہے شریعت نے جہاں پر بھی کچھ نہ کچھ جتنی ریلیکسیشن دی ہے اس سے استفادہ کر کے ان تمام مومنین کو غسل بھی اور تیمم بھی جو ہے وہ دے کر ان کی جو ہے وہ تدفین کی جا رہی ہے۔ اور بالخصوص یہاں پر ایک میں سوال اور مراجع عظام کے چند جو نظریات ہیں اور جو فتاوی وغیرہ احکامات ہیں اس حوالے سے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور آخری چند منٹ کی زحمت اور اس کے بعد آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا۔ مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سماحت شیخ حافظ بشیر حسین نجفی دامت اللہ الوارف حفظ اللہ، خداوند متعال ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ عرض خدمت ہے کہ عراق کے موجودہ حالات کے پیش نظر بالخصوص نجف اشرف میں کرونا وائرس کی وجہ سے نامساعد حالات میں نشستوں، مجالس، محافل، ایک دوسرے کے گھروں میں دعوت پر آنے جانے کے بارے میں جو کہ طلاب کرام منعقد فرما رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم یا فتویٰ ہے؟
تو وہاں پر انہوں نے جواب دیا، اور یہاں پر میں نے بریکٹ میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہم مجلس میں جائیں یا نہ جائیں، عزاداری میں جائیں یا نہ جائیں، تو تمام مراجع عظام یہی حکم دے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ موجود ہیں اپنے گھر کے اطراف کے لوگوں کو اکٹھا کر کے، یا وہاں پر جہاں پر موجود ہیں جتنے افراد بھی وہاں پہ موجود ہیں وہاں پر بھی بیٹھ کر آپ ذکر محمد و آل محمد کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بہترین اور خوبصورت جواب دیا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں حافظ بشیر صاحب کی بلا اللہ مقامہ کا جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور میں کوٹ کروں گا، اور ان تمام اپنے شیعیان علی اور مومنین اور مسلمانوں سے اور پاکستانی عوام سے بھی، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان شیعیان حیدر قرار موجود ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ سیرت محمد و آل محمد کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اپنے مراجع عظام کی اطاعت کرنا، علماء کی اطاعت کرنا، اور بالخصوص ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ محمد و آل محمد کا حکم بھی ہے اور خدا کا حکم بھی ہے۔ اور انہوں نے جواب میں جو جواب دیا ہے، جواب فرمایا ہے، انہوں نے اس سوال کے عوض میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نصیحت پر جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان مجلس اپنے گھر میں تنہا بیٹھ کر یا جن افراد کے ساتھ مل کر کر سکتا ہو مجلس کرے، خدا اور ائمہ معصومین نے حکم دیا ہے کہ ڈاکٹروں کی نصیحتوں پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ ہم مجالس بھی ان کے حکم سے کرتے ہیں اور یہ بھی ان کا حکم ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا جو انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے ایک طالب علم کے سوال کرنے کے اوپر۔ تو ہم تمام لوگوں سے جو ہے وہ یہی گزارش کریں گے کہ کم از کم جو ہے وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں، اور بالخصوص جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کریں۔ اور آیت اللہ العظمی مرجع جہان تشیع آقا سستانی صاحب کی بلا خدا ان کی زندگی دراز فرمائے، انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، تو انہوں نے بھی اپنا حکم جو ہے وہ فتویٰ کے ذریعے اور لیٹر پیڈ کے ذریعے، جو کہ ہمارے پاس وتھ پروف جو ہے وہ موجود بھی ہے، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کا حکم جو ہے وہ ہم اب تک جو ہے وہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کی ممکنہ علامات ہوں تو اس کے لیے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ دوسرے لوگوں سے ملا اور وائرس ان میں منتقل ہو گیا اور کوئی شخص اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا تو یہ شخص اس کے قتل کا ذمہ دار یعنی قاتل ہوگا، اور اس پر قتل کی دیت واجب ہو جائے گی۔ یہ مرجع علی قدر سماحت سید علی حسینی السستانی حفظہ اللہ نے حکم دیا ہے، جو کہ 27 رجب 1441 میں ان کا یہ فتویٰ جو ہے وہ لیٹر پیڈ کے اوپر باقاعدہ ان کی مہر کے ساتھ ثبت شدہ جو وہ ہم تک اور طلباء کی مدد سے ہم تک جو ہے وہ پہنچا، جو ہم نے آپ تک جو ہے وہ شیئر کیا اور پہنچایا ہے۔ اور بالخصوص انہوں نے کہا کہ ہر وہ چند افراد کا اجتماع جس سے کرونا وائرس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات منع کریں، اس سے اجتناب جو ہے وہ واجب ہے، چاہے وہ مسجد میں جماعت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ اجتماعی جو ہماری تقریبات ہیں، محافل ہیں، ان سے ہم پرہیز کریں کہ کم از کم ہم دوسرے مومنین کو اس بیماری سے جو ہے وہ اس مہلک بیماری سے جو ہے وہ مریض اور دو چار جو ہے وہ نہ کریں۔ تو بہرحال مومنین میں آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ غلط تاثر جو ہے وہ نہ دیے جائیں، اور کم از کم کسی سنی سنائی خبروں کے اوپر اور غلط تاثرات کی وجہ سے کسی بھی کنٹری کے بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے خدا کی طرف سے امتحان بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ یہاں پر انسان کے ایمان کا اور اس کی ایک اپنی جو اندرونی مانوی قوت ہے اس کا بھی جو ہے خداوند متعال جو ہے وہ امتحان لے رہا ہے۔ سو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم حرمین مقدسات کے بارے میں اپنے اعتقادات قائم کرنے لگ جائیں، اپنی نظریں قائم کرنے لگ جائیں، دشمنوں کے لیے کچھ ایسے اسباب ہم مہیا کریں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وبا سے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کے لیے حفاظتی تدابیر کے اوپر عمل کریں، اور لوگوں تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس بیماری کو زیادہ نہ پھیلنے دیں، اور خدا اور محمد و آل محمد سے توسل کریں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں کہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ عذاب جو ہے وہ ہم پر نازل نہ کیا گیا ہو، یا چاہے وہ لوگ جو دشمن انسانیت ہیں جنہوں نے اگر جو سننے میں اور جو میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اور ویب سائٹس اور باقی دوسری کنٹریز جو اس کے بارے میں جستجو اور تحقیقات کر رہی ہیں کہ یہ کسی ملک کی پھیلائی ہوئی جو بیماری ہے، اگر ایسا ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے بھی خدا سے یہی دعا کریں گے خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ چونکہ انسانوں سے محبت کرنا یہ ایک دلیل بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے، جہاں پر ہم اپنی اس بہادری کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم پاکستانی ہیں، ہم مرچیں کھاتے ہیں، ہم اتنا سخت غذائیں کھاتے فلاں کھاتے ہیں، یہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ جب بھی جو بیماری ہے، یہ وبا، یہ موذی مرض جو ہے جب بھی کسی کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ نہیں پوچھتی کہ یہ پاکستانی ہے، یہ اٹالین ہے، یا یہ جو ہے وہ
چائنا کا ہے یا ایران کا ہے یا عراق کا ہے، تو بیماری جو ہے وہ تمام انسانوں کو اس میں مبتلا کر رہی ہے، سو ہمیں اس چیز سے احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور محمد و آل محمد کا دامن اور ان سے متمسک رہنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور تب تقریباً تمام علماء اور مراجع عظام نے جو بتایا کہ ہمیں سب سے زیادہ زیارت عاشورہ کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور 2 رکعت جو ہے نماز مغفرت جو ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے، اور تمام مومنین کے لیے دعا بھی جو ہے وہ ضرور کریں، اور تمام مراجع عظام وقتاً فوقتاً حرم میں آ کر بھی اپنے تمام مومنین کے لیے، شیعیان علی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، جو جتنا جتنا بھی جہاں جہاں پر بھی مسلمان اور مومنین کرام اور رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بالخصوص انسانیت کے لیے دعا کریں کہ خدا کہتا ہے کہ میری مخلوق جب انسانوں سے محبت کرتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے مخلوق سے محبت کرتی ہے، تو اس کلیہ اور اس زاویے کے مطابق ہمیں اپنے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، اور یہاں تمام خلقت کائنات انسانیت کے لیے بھی دعا کرنی کہ خدا ان تمام انسانوں کو اس مضی مرض سے جو ہے وہ تحفظ عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں، اگر کہیں بھی کسی بھی معلومات میں ممکن ہے کہ کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے تو یہ میرے کلمات جو ہیں وہ حجت نہیں ہیں، کسی حد تک قابل اصلاح بھی ہو سکتے ہیں، سو اسی طرح میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ فی الوقت کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔